اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کا بہت ہی مجرب عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جو کہ مالی مشکلات کو ختم کرنے کا بہت ہی پاورفل اور آسان عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے، اور جمعہ کا دن اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خوبیاں ہیں۔ اللہ پاک نے اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن زمین پر اتارا، اسی دن انہوں نے وفات پائی۔ اسی دن کی ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال اللہ پاک سے کرے، اللہ پاک اسے عطا فرمائیں گے جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ ویور، ہماری زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہیں۔ ان مشکلات کا سلسلہ معمولی مسائل سے لے کر جان لیوا بیماریوں اور عزیزوں کی جدائی یعنی موت تک ہے۔ ان مشکلات اور پریشانیوں میں بھی مومن کی بھلائی ہے۔ کافروں کی نظر میں مصائب صرف ایک غیر آرام دہ شے ہے، مگر مومن کے لیے آزمائش اللہ پاک سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک موقع ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اگر مومن مشکلات اور حادثات کا مقابلہ صبر سے کرے، تحمل سے کرے، تو اللہ پاک جو بے انتہا مہربان ہے اس کو بے حساب اجر عطا کریں گے۔ جو بھی انسان مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں اور اس کے مقام کو جنت میں بلند فرمائیں گے۔ جسمانی بیماریاں اور مالی مشکلات، کاروباری نقصانات، عزیزوں کی جدائی اور تمام مصیبتیں اور پریشانیوں کی صورت میں قرآن کریم میں مسلمانوں کو 7 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ان 7 باتوں میں پہلی ہے یقین۔ مسلمان کو اپنا یقین تازہ کر لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی اور مشکلات عارضی ہیں، آخرت کی زندگی اور اس کی راحتیں دائمی ہیں۔ ہم اور ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ پاک کا ہے۔ اللہ پاک کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جب کوئی انسان پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ اطمینان اور سکون اس انسان کو حاصل ہوتا ہے جو کسی بھی شفاخانہ، کسی بھی علاج میں دستیاب نہیں ہے۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس انسان کو اللہ پاک کی نصرت و مہربانی حاصل ہوتی ہے۔ مسلمان کو بیماریوں کے بعد صحت، تنگ دستی کے بعد خوشحالی کی امید رکھتے ہوئے اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے، یہی صبر ہے۔ انسان میں اللہ پاک نے یہ صفت رکھی ہے کہ اس کی ضروریات میں مثال کے طور پر کھانا انسان کی ضرورت ہے، سونا انسان کی ضرورت ہے، لباس بھی انسان کی ضرورت ہے، اولاد انسان کی ضرورت ہے، گھر بھی انسان کی ضرورت ہے۔ ان ضروریات کے ساتھ ساتھ انسان کی خواہشات بھی ہیں۔ اگر کسی کے پاس گھر ہے تو وہ اور بڑا اور بہتر گھر چاہتا ہے، اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ اور بڑی گاڑی چاہتا ہے۔ اسی طرح بہتر سے بہترین اپنے لیے انسان چاہتا ہے، اور ان ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے روپیہ پیسہ انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے یہ صفت انسان میں رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ بہتر ہی اپنے لیے چاہتا ہے۔ یہی انسان کی فطرت ہے۔ اس فطرت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور مصیبتوں اور پریشانیاں جو مشکلات ہماری زندگی میں ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اس کے ہر معاملے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی اور راحت اور آرام ملے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے تو اس میں اس کے لیے خیر ہے۔
اگر اس کو کوئی دکھ تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ملے تو وہ اس میں بھی صبر کرے تو یہ اس کے لیے ہر صورت میں خیر ہے اور خیر و برکت ہے۔ جو بھی انسان کسی مصیبت، کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو نماز جمعہ کے بعد یہ وظیفہ کر لے تو اللہ پاک اس پر اپنا خصوصی فضل فرما کر اس کی تمام تر مصیبتوں اور پریشانیوں سے اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ بہت ہی آسان سا یہ عمل ہے۔ جو بھی انسان کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہو تو نماز جمعہ کے بعد آیت الکرسی کا ورد کرے اور مغرب کی نماز تک ورد کرتا رہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر مصیبت، ہر پریشانی سے اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے اور شام تک یعنی مغرب کی نماز کا وقت ہونے تک آپ نے ورد کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر ہی یہ ورد کریں، آپ اپنا کام کاج بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل ساتھ ساتھ آپ کرتے رہیں، ساتھ ساتھ آیت الکرسی کا ورد بھی کرتے رہیں، وقفے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور عمل کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ پاک سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر اپنی خاص رحمت اور فضل فرما کر آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ ہر خواہش، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر جائز خواہش، ہر ضرورت، ہر مراد اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے اور عمل کے دوران آپ نے نماز کی پابندی آپ لازمی کیا کریں۔ جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو آپ نماز کے ساتھ لازمی پابندی کیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی مسئلے، کسی پریشانی، کسی بیماری کا حل جاننا ہو یا پھر آپ کسی شرعی مسئلے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے۔ آپ کے اس کمنٹ کا جواب جلد از جلد دیا جائے گا اور آپ کے اس مسئلے، اس پریشانی کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔